کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اکثر قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغلی کرنا۔ ماشاءاللہ۔ قبر میں مومن کے لیے کیا کھولا جاتا ہے؟ جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اپنے زنا کرنے والے گھر کی پہلی نشانی کیا بتائی جاتی ہے؟ گھر سے برکت اٹھ جانا، جھگڑے اور بے چینی بڑھ جانا۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہم بستری کے دوران لائٹ بند کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ حیا اور پردہ کا خیال ہو تو دونوں طریقے جائز ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قبر کا دباؤ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب قبر مردے کو زور سے دباتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ۔ ماشاءاللہ۔ کون سی سورہ پڑھنے سے قبر کے عذاب سے بچاؤ کی امید ہے؟ سورہ الملک۔ ماشاءاللہ۔ کیا جہنم کی آگ کبھی ٹھنڈی ہوگی؟ نہیں، وہ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ قیامت کے دن سورج کتنے فاصلے پر ہوگا؟ صرف 1 میل کے فاصلے پر۔ ماشاءاللہ۔ کیا صدقہ مصیبتوں کو روک سکتا ہے؟ جی ہاں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ گھمنڈ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انہیں چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ کیا اللہ کے ڈر سے رونا گناہوں کو مٹا سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے ڈر سے رونا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ ماشاءاللہ۔ موت کے وقت کون سا فرشتہ آتا ہے؟ ملک الموت۔ بالکل، قبر میں نیک انسان کا ساتھی کون بنے گا؟ اس کا نیک عمل۔ ماشاءاللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون قبر سے اٹھے گا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے بارے میں کیا روایت ہے؟ اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کون سا عمل جہنم کی آگ سے ڈھال بنے گا؟ روزہ۔ ماشاءاللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلی شفاعت کس کو ملے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ماشاءاللہ۔ کیا والدین کی نافرمانی پر قبر میں عذاب ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا گناہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جہنم سے بچنے کا سب سے ضروری طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر یقین رکھنا، نماز قائم کرنا اور توبہ کرنا۔ ماشاءاللہ۔ قبر میں انسان سے سب سے پہلے کون سے سوال کیے جائیں گے؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے؟ ماشاءاللہ۔ قبر میں مومن کو کیا انعام ملتا ہے؟ قبر کو اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کون سا ذکر دل کو سکون دیتا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ قرآن میں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ماشاءاللہ۔ کون سی سورت پڑھنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے؟ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سونے سے پہلے کون سی آیت پڑھنا سنت ہے؟ آیت الکرسی۔ ماشاءاللہ۔ قبر میں کافر اور گناہگار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کون سا عمل جنت کا دروازہ کھولتا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ ماشاءاللہ۔ سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا۔ ماشاءاللہ۔ کون سا عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ سچی توبہ اور استغفار۔ ماشاءاللہ۔ کون سا گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے؟ تکبر یعنی غرور۔ ماشاءاللہ۔ کیا نیکیوں کا ثواب اس عشرے میں بڑھ جاتا ہے؟ جی ہاں، کئی گنا۔ رمضان میں ہر نیکی کی قدر بڑھا دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا روزہ وزن کم کرنے میں مددگار ہے؟ جی ہاں، مگر متوازن غذا کے ساتھ۔ افطار میں اعتدال ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کہ قیامت کے دن کون سی امت گواہ بنے گی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں انہیں امتن وسطاؤ کہا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، اس سے نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا غسل سے جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے؟ جی ہاں، غسل شریعت میں بڑی نجاست سے پاک ہونے کا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا عورت کو بھی ہم بستری کی خواہش ہوتی ہے؟ جی ہاں، اسلام عورت کی فطری ضرورت کو مانتا ہے، یہ دونوں کے لیے قدرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور شب قدر کس عشرے میں ہے؟ آخری عشرے میں۔ سمجھو کہ خاص طور پر تاک راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا سحری کرنا سنت ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ کیا روزہ برائیوں سے روکتا ہے؟
جی ہاں ماشاء اللہ. اگر بغیر شادی لڑکی کے پستان سے دودھ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اکثر میڈیکل یا ہارمونل مسئلہ ہوتا ہے، اس کا گناہ سے تعلق نہیں. ماشاء اللہ.